بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم بات کریں گے خارخسک کے بارے میں، جسے گوکھرو یا بکھڑا کے نام سے بھی پہچانا جاتا ہے۔ بہت قیمتی قدرتی دوا ہے۔ پیشاب کے مسائل میں گردہ اور مثانہ کی پتھری کو توڑ کر نکالنے کے لیے یا قوت باء کو بڑھانے کے لیے، ٹیسٹوسٹیرون لیول کو بڑھانے کے لیے، حیض کو جاری کرنے کے لیے، اور پیشاب کی نالی کے جو مسائل ہیں، سوزش ہے، اس کو دور کرنے کے لیے بہت زیادہ استعمال کی جاتی ہے۔ اس کے دیگر کون سے افعال ہیں، اس میں کون سے کیمیائی اجزاء پائے جاتے ہیں، اور وہ جسم پر کیا اثرات مرتب کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں آج کی ویڈیو میں ہم تفصیل سے ڈسکس کریں گے۔ سامنے اسکرین پر آپ دیکھیں تو آپ کو یہ ایک پودا نظر آتا ہے، ایک بوٹی نظر آتی ہے جو زمین پر پھیلی ہوئی ہوتی ہے، اور اس پر زرد رنگ کے پھول لگتے ہیں۔ بہار کے موسم میں یہ پھول اس پر کھلنا شروع ہو جاتے ہیں اور سارا سال اس پر کھلتے رہتے ہیں، اور پھول پکنے کے بعد اس پر جو پھل لگتا ہے، جو دوا کے طور پر استعمال ہوتا ہے، یہ 3 کونوں والا پھل ہوتا ہے، اور ہر کونے پر اس کے 2 کانٹے پائے جاتے ہیں۔ ان کانٹوں کی نسبت سے ہی اس کو خار خسک کہا جاتا ہے۔ خار کانٹوں کو کہتے ہیں، تو اس کی نسبت سے اس کا نام خار خسک بولا جاتا ہے۔ یہ جب اس کا پھل اتار لیا جاتا ہے، اس کو خشک حالت میں ہمیں مارکیٹ میں یہ دستیاب ہوتا ہے، تو یہ اس شکل میں آپ کو مارکیٹ سے ملتا ہے۔ اس کو استعمال سے پہلے ہلکا کڑاہی میں بھون لیا جاتا ہے تاکہ اس کے جو نوکیلے کانٹے ہیں وہ جل جائیں، اور اس کے بعد اس کا سفوف ہم دواؤں میں استعمال کرتے ہیں۔ اردو زبان میں جیسا کہ آپ کو بتایا خارخسک ہے، گوکھرو بھی کہتے ہیں اردو میں اس کو، انگلش زبان میں اس کو اسمال کلٹراپ، لاطینی زبان میں ٹریبولس ٹیرسٹیرس کہا جاتا ہے، جبکہ عربی میں خسک اخراس العجوز بھی کہتے ہیں۔ فارسی میں اس کو خار خسک یا خسک کے نام سے پہچانا جاتا ہے۔ پنجابی میں بکھڑا یا پکھڑا کہتے ہیں، جبکہ ہندی زبان میں گوکھرو یا گوکشر اس کو کہا جاتا ہے۔ اس کا جو مزاج ہے وہ طب یونانی میں پہلے درجہ میں گرم اور پہلے درجہ میں خشک لکھا گیا ہے، جبکہ قانون مفرد اعضاء میں اس کو گرم تر بیان کیا گیا ہے، اور حکیم منیر احمد قریشی صاحب اپنی کتاب میں اس کا مزاج پہلے درجہ میں سرد اور دوسرے درجہ میں تر لکھتے ہیں۔ تو اس کا جو قانون مفرد اعضاء کے مطابق مزاج بیان کیا گیا ہے گرم تر، جس میں تری نسبتاً غالب ہوتی ہے، جو اس کے افعال ہیں، جو اس کا استعمال ہے، اس کے مطابق ہم اس کو یہی مزاج اگر مقرر کریں تو وہ زیادہ مناسب ہے۔ جیسا کہ پچھلی سلائیڈ میں ہم نے ڈسکس کیا، آپ کو بتایا کہ یہ ایک خاردار زمین پر پھیلی ہوئی بوٹی ہے جس پر خاردار کانٹوں والا پھل لگتا ہے، اور اس کے پتے بیضوی یا مستطیل شکل کے ہوتے ہیں۔ بکھڑا یا خارخسک کے پھولوں کا رنگ زرد ہوتا ہے، اور یہ پتوں کی مخالف سمت میں شاخ کی چوٹیوں پر کھلتے ہیں۔ اس کا پھل 3 کونوں والا ہوتا ہے، اور ہر کونے پر 2 سخت کانٹے پائے جاتے ہیں۔ پھل کے اندر اس کے بیج موجود ہوتے ہیں۔ بکھڑا یا گوکھرو کے پودے موسم بہار میں نکلتے ہیں، اور سارا سال ان پر پھول آتے رہتے ہیں۔ ایک اس کی کلاں قسم ہوتی ہے، گوکھرو کلاں بھی پائی جاتی ہے، جو راجستھان میں ہندوستان کے علاقے میں پائی جاتی ہے۔ خارخسک یا گوکھرو کے پھل کو بطور دوا ہم استعمال میں لاتے ہیں۔ استعمال سے پہلے ان کو کڑائی میں ہلکا بھون لیا جاتا ہے تاکہ ان کے کانٹوں کی جو نوک ہے وہ جل جائے، اور اس کے بعد اس کو سفوف کر لیا جاتا ہے۔ یعنی اس کا جو اہم حصہ جو ہم دوا کے طور پر استعمال کرتے ہیں وہ اس کا پھل ہوتا ہے، لیکن اس کے پتوں کا حصارہ بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، اور اس کی جڑ کو بھی اس کے متبادل کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ بہت سارے امراض میں اس کو استعمال کیا جاتا ہے، جیسا کہ انٹرو میں نے آپ کو بتایا۔ یہاں پر اس سلائیڈ میں آپ تفصیل سے دیکھ سکتے ہیں۔ پیشاب جاری کرنے کے لیے یعنی مدر بول دوا کے طور پر اس کو استعمال کرتے ہیں۔ مدر حیض یعنی بند حیض کو جاری کرنے کے لیے اس کو استعمال کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ گردہ اور مثانہ میں اگر پتھری ہو تو اس کو نکالنے کے لیے، اس کو توڑنے کے لیے اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ مقوی بدن دوا کے طور پر اس کو استعمال میں لایا جاتا ہے۔ مقوی باء دوا کے طور پر بھی اس کو استعمال میں لایا جاتا ہے۔ اس میں خاص قسم کا کیمیائی جز پایا جاتا ہے جو کہ ٹیسٹوسٹیرون لیول کو بڑھا دیتا ہے۔ اس جز کی موجودگی کی وجہ سے اس کو قوت باء کی دواؤں میں استعمال میں لایا جاتا ہے، اور اسی کی موجودگی کی وجہ سے یہ مردانہ قوت میں اضافہ کرتا ہے۔ اس کے علاوہ جسم میں تعفن پیدا ہو جائے یا سوزش پیدا ہو جائے تو یہ ان امراض کو دور کرنے کے لیے بھی خارخسک یا بکھڑا کو استعمال میں لایا جاتا ہے۔ حیض
کی تنگی ہو یا حیض بالکل بند ہو جائے تو ان دونوں تکالیف کو دور کرنے کے لیے خارخشک یا بکھڑا مناسب ایک قدرتی دوا ہے جو بہترین اثرات مرتب کرتی ہے۔ اس کے علاوہ سوزاک کے جو مریض ہوتے ہیں، اس کو گنوریا کا مرض بھی کہتے ہیں، اس کو مرض کو دور کرنے کے لیے بھی خارخشک کو استعمال میں لایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ پیشاب کی نالی میں سوزش ہو، پیشاب تنگی سے آتا ہو، جل کر آتا ہو، تو اس تکلیف کو دور کرنے کے لیے بھی خارخشک بہترین قدرتی دوا ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے اعضاء کے اوپر ایک بلغمی جھلی میوکس میمبرین پائی جاتی ہے، خارخشک اس جھلی کی بھی حفاظت کرتا ہے۔ جوڑوں میں درد ہو تو خارخشک کے پودے کو جلا کر اس کی راکھ کو اگر وہاں پر پیسٹ بنا کر لگایا جائے تو وہ جوڑوں کا جو درد ہے وہ اس کی راکھ کے استعمال سے دور ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ گردوں سے یعنی ہمارے پیشاب میں البیومن کی غیر طبی اخراج شروع ہو جائے تو خارخشک کے استعمال سے یہ البیومن کا غیر طبی جو اخراج ہے وہ بھی رک جاتا ہے۔ یہ دل کی بھی حفاظت کرتا ہے، اس میں کچھ ایسے کیمیائی اجزاء پائے جاتے ہیں جو کارڈیو پروٹیکٹیو ہوتے ہیں، یعنی ہمارے دل کی بھی حفاظت کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جوڑوں کی سوجن کا جو مرض ہوتا ہے اس کو رفع کرنے کے لیے بھی بکھڑا یا خارخشک کو استعمال میں لایا جاتا ہے۔ جیسا کہ ہم نے پہلے بھی ذکر کیا، ضعف با کو دور کرنے کے لیے یعنی مردانہ قوت کو بڑھانے کے لیے، مردانہ قوت کو انہانس کرنے کے لیے خاص طور پر بکھڑا کو استعمال میں لایا جاتا ہے۔ اس میں خاص قسم کا جز پایا جاتا ہے، کیمیائی انگریڈینٹ ہے، اس کا آگے چل کر ہم ذکر کرتے ہیں، جو ہمارے جسم میں ٹیسٹوسٹیرون لیول کو بڑھا دیتا ہے اور مردانہ قوت میں اضافہ کرتا ہے۔ خارخشک یا بکھڑا کے دیگر خواص میں آپ اگر بات کریں، اس کے افعال پر بات کریں تو ہاتھوں پر، پاؤں پر، آنکھوں پر آپ اکثر دیکھتے ہیں کہ ورم آ جاتا ہے، سوجن آ جاتی ہے، تو بکھڑا کو استعمال کرنے سے یہ جو سوجن ہے یہ دور ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ سفراغ کی زیادتی سے یا سودا کی زیادتی سے جسم میں امراض پیدا ہو رہے ہوں، گردوں کے امراض جیسا کہ پتھریاں بن رہی ہوں، تو گردوں کے فعل کو تیز کر کے پیشاب کے اخراج کو بڑھا دیتا ہے اور ایسی پتھریوں کو بھی توڑ کر جسم سے خارج کر دیتا ہے۔ اب اگلی سلائیڈ میں ہم اس میں پائے جانے والے جو مختلف کیمیائی اجزاء ہیں اس پر بات کرتے ہیں، جس میں ریزن اور فلیونائڈز، ٹریبولوسائڈ، ٹریبولسٹرین، ٹیرسٹرامائڈ وغیرہ کیمیائی اجزاء موجود ہیں، جن کے استعمال سے ہمارے جسم میں ہونے والی سوزش دور ہو جاتی ہے، ورم دور ہو جاتے ہیں اور پیشاب کے اخراج کو یہ اجزاء بڑھا دیتے ہیں۔ اس میں ڈائسجینین، کلوروجینین، ہرمین، ہرمن اور جیٹوجینین نامی کیمیائی اجزاء پائے جاتے ہیں جو کہ ہمارے جسم میں سوزش کو دور کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس میں فیلورک ایسڈ موجود ہے جو اینٹی آکسیڈنٹ ہوتا ہے، یعنی خلیات کی حفاظت کرتا ہے، خلیات کی بے ہنگم ٹوٹ پھوٹ یا جو پھیلاؤ ہوتا ہے اس کو روکتا ہے۔ وینیلین اس میں موجود ہوتا ہے جو کہ ایک خوشبو پیدا کرنے والا قدرتی ایجنٹ ہے۔ اس میں اسٹیرائڈل سیپونینز پائے جاتے ہیں، ٹریبولوسین ہے، ڈائیوسین ہے اور ٹیرسٹریروسین موجود ہیں جو کہ فنگس کا خاتمہ کرتے ہیں، کچھ مخصوص قسم کے جو بیکٹیریاز ہیں ان کو ختم کرتے ہیں، رسولیوں کے پھیلاؤ کو روکتے ہیں، مردوں میں ٹیسٹوسٹیرون لیول کو بڑھاتے ہیں اور ہمارے جو سموتھ مسلز ہوتے ہیں ان کو انہانس کرتے ہیں، ان کو مضبوط کرتے ہیں۔ اس میں سیٹوکارڈین نامی کیمیائی جز پایا جاتا ہے جو ہمارے دل کی حفاظت کرتا ہے اور دل کے پٹھوں کو جو خون پہنچانے والی شریان ہے اس کو ڈائلیٹ کرتا ہے، جس کی وجہ سے وہاں پر دوران خون بڑھ جاتا ہے اور دل کے پٹھوں کو مناسب مقدار میں خون اور آکسیجن اور غذا پہنچتی ہے۔ اس کا جو ایکوس ایکسٹریکٹ ہے یعنی اس کا جو ارک ہوتا ہے اس کے استعمال سے ہمارے گردہ اور مثانے کی پتھریاں ٹوٹ کر خارج ہو جاتی ہیں۔ ایسے اجزاء جو ان پتھریوں کو بننے کا باعث بنتے ہیں ان اجزاء کے رکنے اور جمنے کا جو عمل ہوتا ہے اس کو یہ ایکوس ایکسٹریکٹ روکتا ہے اور ہمارے خون میں یا یوریا لیول جو ہوتا ہے اس کو بھی کم کرتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کا جو ایکسٹریکٹ ہوتا ہے اس کے استعمال سے پیشاب کا اخراج بڑھ جاتا ہے، فنگس کا خاتمہ ہوتا ہے، ہمارے یو ٹی آئی میں یعنی یورینری ٹریکٹ میں جو انفیکشن ہوتا ہے اس کو بھی ختم کرتا ہے اس کا ایکسٹریکٹ۔ اس کے علاوہ ہمارے گردہ اور مثانہ میں اگر پتھریاں بن رہی ہوں تو ان کو بھی
اس کا ایکسٹریکٹ دور کر دیتا ہے۔ تو یہ اس میں مختلف کیمیائی اجزاء پائے جاتے ہیں جو ہمارے جسم پر بہت زیادہ مثبت اثرات مرتب رکھتے ہیں اور بہت سارے امراض کو رفع کرنے کے لیے نہایت مفید ہیں۔ اور ان کیمیائی اجزاء سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ خاص طور پر ہمارے UTI انفیکشن کو دور کرنے کے لیے، سوزش اور ورم کو دور کرنے کے لیے، پتھریاں توڑنے کے لیے، اس کے علاوہ مردانہ قوت کو بڑھانے کے لیے اور دل کی حفاظت کرنے کے لیے نہایت مفید ہے۔ خارخسک یا بکھڑا یا جس کو آپ گوکھرو کہتے ہیں، اس کا سفوف استعمال کرنا ہو تو روزانہ 3 سے 5 گرام تک استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کا جوشاندہ آپ 5 سے 10 گرام تک کی مقدار میں استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے متبادل کے طور پر اس کے پودے کی جڑ یا پتوں کا عصارہ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس سے اگر جسم پر کوئی مضر اثرات مرتب ہو جائیں تو اس کے لیے شہد، گلقند اور تل استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ کچھ اس کے تیار مرکبات آپ کو مارکیٹ میں سے مل جاتے ہیں جس میں بکھڑا یا خارخسک شامل ہوتا ہے، جیسا کہ شربت بزوری ہے، شربت بزوری معتدل ہے، شربت مدر تمس ہے، سپاری پاک ہے، جوارش زرہونی امبری بنسخہ کلاں ہے، صفوف کلاں ہے، معجون سنگ سرماہی اور معجون مبہی انتاکی۔ ان میں یہ قدرتی جز کی حیثیت سے شامل ہوتا ہے۔ یہاں پر ہم آپ کو پیشاب کی سوزش دور کرنے کے لیے، پیشاب کی جلن دور کرنے کے لیے، سوزاک اور UTI انفیکشن کو دور کرنے کے لیے قدرتی نسخہ، قدرتی دوا یہاں پر بتاتے ہیں۔ اس کے اجزاء آپ نوٹ کر سکتے ہیں۔ خارخسک 14 گرام، تخم خربوزہ 10 گرام، تخم خیارین جس کو کھیرا کے بیج بولا جاتا ہے 10 گرام، بادیاں یعنی سونف 20 گرام، کلمی شورا 12 گرام اور سبز الائچی 6 گرام۔ ان تمام اجزاء کو سفوف بنا لیں۔ اس سے پہلے آپ خارخسک کو ہلکا سا کڑھائی میں بھون لیں تاکہ اس کے نوکیلے کانٹے جو ہیں وہ جل جائیں۔ اس کے بعد ان تمام اجزاء کو سفوف بنا لیں۔ اس میں جو کلمی شورا ہے اس کی وجہ سے یہ نمی پکڑ سکتا ہے یہ سفوف۔ اب اس سفوف میں سے 1 سے 2 گرام آپ سفوف دن میں 2 سے 3 مرتبہ شربت بزوری کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے استعمال سے آپ کو پیشاب کے جو مختلف مسائل ہیں جیسا کہ پیشاب کی رکاوٹ ہو یا جلن ہو، سوزش ہو یا سوزاک کا مرض ہو یا UTI انفیکشن آپ کو ہو یا گردہ اور مثانہ میں پتھری ہو، تو اس سفوف کے استعمال سے شربت بزوری کے ساتھ استعمال کرنے سے آپ کو ان تکالیف سے نجات مل جاتی ہے۔ جی تو دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم نے خارخسک یعنی گوکھرو یا بکھڑا کے بارے میں تفصیل سے گفتگو کی۔ اس میں پائے جانے والے کیمیائی اجزاء اور مختلف امراض میں اس کے استعمال کے حوالے سے گفتگو کی۔ مجھے امید ہے آپ کو آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ ان ویڈیوز کو شیئر کریں، اپنے مفید اور قیمتی آراء و تجاویز سے ہمیں کمنٹس کے ذریعے آگاہ فرمائیں۔ السلام علیکم۔